گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں ایک مرتبہ آپ کو پھر مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کالز ہمارے پاس کچھ موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت، اگر کسی شخص نے اپنے بھائی کا قرضہ ادا کرا اور بھائی سے یہ طے نہیں ہوا ہے کہ بھائی اس کا پیسے کب اس کو واپس کرے گا، تو اس کو کیا اسی حدیث مبارک کے تحت اس روزانہ اتنے ہی پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا؟ جواب عنایت فرمانے، بہت مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ حضور، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جملہ بولنا کیسا، اعتراض کے طور پر نہیں، ویسے مطلقاً کہ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، جیسے عام طور پر بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سوتا نہیں، تو ایک بندہ اعتراض کے طور پر نہیں کہتا، ویسے ہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ جی ضرور عرض کریں گے۔ جی کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ اس کو ہر روز اتنی رقم صدقہ کرنے کا ثواب حاصل ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے، سید اعلیٰ حضرت نے ملفوظات شریف میں یہ امام مسند احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ اگر کوئی کسی کو کسی پر دین ہے، دین سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی سودا معاملہ کیا اچھا، اور اس کا عوض اس نے اس کو دینا ہے، ٹھیک ہے اور اس کی ایک مدت ہے کہ بھئی اتنی مدت میں وہ ادا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اس مدت میں ادا نہیں کر پاتا ہے تو جس کا یہ دین ہے اس کو روزانہ اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا بھی معمول نقل فرمایا ہے کہ میرے بھی کچھ لوگوں نے دینے ہیں اور اب میں ان سے مطالبہ نہیں کرتا ہوں، اور اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ جتنا میرا ان کے اوپر قرضہ ہے مجھے روزانہ اتنا جو ہے وہ پیسے صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، کہ میں روزانہ اتنے کروں یا نہ کروں تو اس صورت میں مجھے روزانہ صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو اس طور پر اگر کسی نے کسی کی ادائیگی کر دی ہے اور پھر اس سے وصول کرنے ہیں، اب اگر جو ہے وہ وصول نہیں ہو رہے جب تک، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے، اگر اچھی نیت ہوگی تو انشاءاللہ اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن حدیث پاک میں الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مدت گزر جانے کے بعد۔ اچھا، اب یہ فرما رہے تھے کہ مدت انہوں نے طے نہیں کی ہے، تو ان کو اشکال بھی اسی بات کے اوپر تھا کہ مدت طے نہیں کی ایسے، تو حدیث پاک کے الفاظ کے مطابق تو مدت گزر جانے کے بعد کے ہی ہیں۔ صحیح۔ تو اس صورت میں یہ کہ اس حدیث پاک کے اوپر بھی عمل ہو جائے تو وہ مدت طے کر لیں ٹھیک کہ ہے، اتنے عرصے میں ادائیگی کرنی ہے، تو اس کے بعد اگر ادائیگی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ ان کو بھی روزانہ اتنے روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اچھا اگر مطالبہ کرتا ہے تو اب بھی ثواب ملے گا؟ یعنی ظاہر ہے کہ مدت کے اندر بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے، مدت کے بعد بھی مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ مطالبہ کرتا ہے اور ادائیگی نہیں ہوتی ہے،
مدت گزر گئی ہے تو اس صورت میں ثواب تو ملے گا حدیث صحیح۔ پاک کے مطابق، اگر ان کی ثواب کی نیت ہے تو۔ سبحان اللہ، تو اس حدیث سے قرض دار کو مہلت دینے کی بھی ترغیب ملتی ہے۔ جی، قرض دار کو مہلت دینے کے تو الگ سے بھی احادیث پاک میں ماشاء اللہ۔ فضائل ہیں سبحان کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، تو وہ اپنے غلام سے کہتا تھا کہ جب تم لوگوں سے مطالبہ کرنے کے لیے یعنی مانگنے کے لیے جاؤ تو ان سے نرمی سے مطالبہ کرنا، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی نہیں دے سکتا تو اس کو مہلت دے دینا۔ ٹھیک۔ تو حدیث پاک میں آیا کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی سبحان اللہ، سبحان کہ تو دنیا میں لوگوں کو مہلت دیا کرتا تھا یا قرض معاف کر دیا کرتا تھا، تو میں اس بات کے زیادہ میری شان لائق سبحان ہے اللہ، کہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ماشاء اللہ۔ تو مہلت دینے کے تو الگ سے فضائل سبحان اللہ۔ فضائل و برکات ہیں ہی، لیکن اس میں یہ ہے کہ قرض دار جو قرض ادا نہیں کر پا رہے اور جس نے لینا ہے تو وہ یہ نیت کر لے، یعنی کہ اس میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دیا کیوں۔ اچھا، بالکل۔ اب ایک تو یہ ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ ہونے کے باوجود نہیں دے رہا تو وہ صحیح، ظلم کر رہا ٹھیک ہے، ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے پاس ہے نہیں، تو اس صورت میں مہلت دینا بھی واجب ہے صحیح۔ کہ جب اس کے پاس آ جائیں مہلت دینا واجب ہے۔ مہلت دینا واجب ہے، جو صحیح۔ تنگ دست ہو اس کو ٹھیک۔ مہلت دینا واجب ہے کہ صحیح۔ جب تک وہ اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہو جاتی تو اس وقت تک اس کو مہلت دی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں بعض لوگ کو اپنے آپ کو جو ہے وہ کوسنے دے رہے ہوتے ہیں کہ قرض دیا کیوں، یا بعض اس لیے دیتے ہی نہیں ہیں کہ پھر جو ہے ملیں وہ گے نہیں۔ مدت کے اندر واپس ہی نہیں ہوگا۔ تو قرض دینا اولاً تو یہ ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کا صحیح۔ کام ہے کہ مسلمان کی خیر خواہی ہو رہی ہے اور اچھی نیت سے دے گا، انشاءاللہ ثواب کا حقدار ہوگا، اور دوسرے مسلمان کی حاجت روائی ہو رہی ہے اور اس کی حاجت روائی ہوگی، اس کا دل خوش ہوگا، دعائیں دے گا، تو یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دیتے وقت یہی نیت کر لیں کہ جب مجھے یہ ادائیگی نہیں کر سکے گا تو اب اگر میں کسی کو لاکھوں دے رہا ہوں تو لاکھوں اللہ کے بندے ہوں گے جو لاکھوں بھی روزانہ صدقہ صحیح۔ کرتے ہوں گے، سبحان اللہ۔ لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ عموماً لاکھوں روزانہ صدقہ نہیں کرتا ہے یا ہزاروں روزانہ صدقہ نہیں کرتا ہے، صحیح۔ تو یہ نیت کر لے کہ میں کہاں سے روزانہ کا 1000 روپیہ صدقہ یا ہزاروں صدقہ کر سکتا ہوں، تو اس طرح میں لوگوں کو دے دوں، اور اگر ان کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے گی تو مجھے روزانہ اتنا ثواب ملتا رہے سبحان گا۔ اللہ، سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنا یہ معمول ماشاء اللہ۔ بیان فرمایا، اور یہی فرمایا کہ میں اتنا روزانہ صدقہ کہاں سے جو ہے وہ کروں گا، یوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے روزانہ اتنے پیسے رقم جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دین اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ مسلمان کی خیر خواہی کے ذرائع الحمدللہ پیدا فرمائے، ثواب بیان کیا گیا تاکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرے۔ ضرور اسی ضمن میں ارشاد فرمائیے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور مہلت بھی اس کو مدت بھی متعین کر دی کہ 1 ماہ بعد 2 ماہ بعد دوں گا، تو کیا اب مطالبہ نہیں کر سکتا؟ جس کو قرض دیا ہوا ہے تو اس سے مدت سے پہلے بھی مطالبہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو مدت ایک آسانی کے لیے ہوتی ہے اور ادائیگی کی اس کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی مطالبہ کرنا چاہے تو شرعاً اس کا مطالبہ کرنا ناجائز نہیں ہے۔ صحیح۔ جو قرض ہوتا ہے اس کا مطالبہ جب بھی چاہیں کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات جس سے مانگنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی مہلت دی تھی، تو ٹھیک ہے، ہر مسلمان کو اپنی زبان کا پاس رکھنا چاہیے، صحیح۔ اور اس مسلمان جس نے مہلت ایک طلب کی ہے کہ میں اتنی مدت میں آپ کا قرض ادا کر لوں گا، تو ظاہر ہے کہ ہر شخص جب ضرورت کے وقت لیتا ہے تو اپنے تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے پھر کوئی نہ کوئی تاریخ دیتا ہے کہ اس مدت میں ادا صحیح۔ کر دوں گا، کہ فلاں جگہ سے آ جائیں گے، فلاں سے لے لوں گا، یا آگے کسی نے وعدہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ میں دے دوں گا، تو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ وہاں سے آ جائیں گے تو یہاں میں پہنچا دوں گا اور یوں ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن اب اگر اس دینے والے کو ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ وقت سے پہلے مطالبہ کیوں کر رہے ہیں۔ صحیح۔ ہاں، ان کو خود سے یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مسلمان کو انہوں نے ایک زبان دی ہے کہ میں اتنے عرصے میں آپ سے لے لوں گا، تو یہ اپنی زبان کا پاس کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ پہلے لینا چاہیں اور اگرچہ ان کو حاجت نہیں ہے تب بھی ان کا یہ مطالبہ کرنا ناجائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال تھا ایک جملے کے بارے میں، انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی یوں کہے اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے
جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، تو کیا اس طرح کے جملے استعمال کرنا درست ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر خوبی اور کمال کی جامع ہے، الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر ہر خوبی اور کمال پایا جاتا ہے، الحمدللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سونے سے بھی پاک ہے، صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ تھکنے سے بھی پاک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھکنے میں ایک جو ہے وہ عجز کا پہلو اور نقصان کا پہلو پایا جا رہا صحیح، ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عجز نقصان والے پہلو سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سبحان اللہ، پاک ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ عقائد میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہر خوبی اور ہر کمال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ صحیح، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو نہ خوبی ہے نہ کمال ہے ٹھیک تو ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، صحیح، تو یہ بطور اعتراض یا بطور شک شبہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک کہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی ہے، صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کمال ہے۔ سبحان اللہ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی اور کمال ہے۔ تو اس طور پر بیان کرنا یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، عقیدے کا بیان ہے، صحیح، تو یہ تو ایک ذہن کے اندر راسخ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اوصاف سے متصف ہے، صحیح، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان عیوب سے پاک ہے۔ یہ ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس طور پر اگر کوئی بیان کرتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا حضور، کوئی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین موجود ہیں، یہ تو ایک جملے کے بارے میں آپ نے حکم ارشاد فرمایا، کوئی ایسی کتاب ہو کہ جس میں ہم پڑھ سکیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق جملے وغیرہ کی کون کون سے جملے ایسے ہیں کہ جو بولنا جائز نہیں ہے، کفر ہے یا منع ہے، کوئی ایسی کتاب ہو تو آپ ارشاد فرمائیے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق صحیح، نہیں ہے، مسلمان کا ایک عقیدہ ہے، وہ اللہ، اس کے رسول، کتابوں، ملائکہ، یوم آخرت پر ایمان لایا ہے، تقدیر ٹھیک ہے، پر ایمان لایا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا علم رکھنا جو ہے جو اس کے اوپر ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، عقیدے کی تکمیل ہی اس وقت ہوگی کہ جب وہ ایمان جو لایا ہے اس ایمان لانے کی آگے تفصیل کیا ہے۔ جیسے اللہ ایمان تبارک و مفصل میں تعالیٰ، الفاظ ہم پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے ہم، صحیح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کون کون سی جو ہے وہ اوصاف ہیں، صحیح، کون کون سی خوبیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کن کن چیزوں کا ہم نے ثبوت کرنا ہے اور کن کن چیزوں کی نفی کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ صحیح، اسی طرح انبیاء علیہ السلام پر ہم ایمان لائے ہیں، تو انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ انبیاء علیہ السلام کن اوصاف کے حامل ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے لیے کون سی بات کہنا کفر ہو جائے گا؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابیں ہیں، ان کے اوپر، ان کتابوں کے اوپر ایمان کس طرح لانا ہے، اور کن کن چیزوں کی نفی کرنی ہے، کن کن چیزوں کا ثبوت رکھنا ہے، اور کن کن چیزوں کا ماننا ہمارے اوپر بالکل فرض ہے، اور اگر ہم جو ہے وہ ان کا انکار کریں گے یا شک و شبہ ہوگا تو اس میں ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ تو یہ جتنے بھی عقائد ہیں ان کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ الحمدللہ ایک کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں۔ الحمدللہ، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، کفریہ کلمات کے بارے کفریہ میں سوال کلمات کے بارے میں سوال و جواب، امیر اہل سنت کی تالیف ہے یہ، اور مکتبۃ المدینہ سے یہ شائع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، انبیاء علیہ السلام کے متعلق عقائد، فرشتوں سے متعلق عقائد، اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے متعلق عقائد، اور پھر اسی طرح تقدیر سے متعلق مسائل، ان تمام جو ہے وہ ایمانیات کا، عقائد کا جو ہے وہ اس میں بیان ہے۔ الحمدللہ، تو ایک تو یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی تحریر میں یہ خوبی ہے کہ ایک معمولی اردو پڑھنے والا بھی جو ہے وہ الحمدللہ، اس جو ہے وہ تحریر کو اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ، چونکہ یہ ایمانیات اور عقائد کے مسائل ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ سمجھ میں نہ آئیں، بالکل، لیکن ان میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھنے والی ہیں، تو جو سمجھ میں آ جائیں ٹھیک، جن کی ٹھیک ہے، تفصیل کی مزید ضرورت ہو
تو وہ پھر علماء سے رابطہ کرے۔ صحیح۔ تو مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب، صحیح۔ یہ کتاب جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ عقائد کو مضبوط کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی صفات اور جن جن چیزوں کے اوپر ہم نے عقیدہ رکھنا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، یہ ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے، صحیح۔ اور ہر مسلمان کو اپنے بچوں کو بھی یہ تلقین کرنی چاہیے کہ وہ اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ صحیح۔ اور ہمیں بھی اگر مطلب یہ کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوال و جواب کرتے ہیں کہ یار یہ بتا دیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور ہمارے عرف عام میں یعنی کہ ہمارے عام معاشرے میں بہت سارے ایسے جملے رائج ہیں کہ جو کفریہ کلمات ہیں۔ استغفر اللہ۔ تو اس کتاب کو پڑھنے سے ہمیں عقائد کے بارے میں بہت سا علم حاصل ہو جائے گا، انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ عزوجل جو ہے وہ ضروری اور انتہائی اہم اور ابتدائی معلومات اس میں حاصل ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ۔ اب اس میں جس مسئلے کے بارے میں مزید وضاحت یا سمجھ نہ آئے تو اس کے لیے پھر وہ علماء سے رابطہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کتاب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر بھی موجود ہے۔ آپ اس کتاب کو حاصل کیجئے، انشاءاللہ عزوجل بے شمار علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی الحمدللہ ہمارے اسی سلسلے کے اندر متعدد بار عقائد سے متعلق سلسلے الحمدللہ کیے گئے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی عقائد کی پوری سیریز چلی تھی، اللہ تعالیٰ سے متعلق عقائد، فرشتے، انبیاء کرام، کتب۔ تو وہ سلسلے بھی آپ دارالفتہ اہل سنت کے نام سے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان سلسلوں کے اندر بھی ان عقائد کی الحمدللہ وضاحت کی گئی ہے۔ اسی طرح الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے، فرض علوم کورس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس فرض علوم کورس کی جو ہے وہ میموری کارڈ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے۔ اس فرض علوم کورس کے اندر بھی عقائد سے متعلق الحمدللہ بے شمار سلسلے کیے گئے تھے۔ تو آپ وہ میموری کارڈ حاصل کیجئے، نہ صرف عقائد سے متعلق معلومات حاصل ہوں گی، دیگر عبادات اور معاملات سے متعلق بھی اس میموری کارڈ کے ذریعے علم دین کا خزانہ حاصل ہوگا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی بہت سارے ذرائع کے ذریعے ہمیں فرض علوم سکھانے کی کوشش کرتی ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے مفتی صاحب کے زبان مبارک سے سنا کہ اگر سمجھ نہ آئے تو علماء سے پوچھئے۔ تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی علماء میں شمار ہو جائیں، ہمارا شمار بھی علماء میں ہو، لوگ ہم سے سوال کریں، ہم اپنی اصلاح خود کرنے کے قابل ہو جائیں۔ تو اس کا بھی ذریعہ الحمدللہ دعوت اسلامی مہیا کرتی ہے جامعۃ المدینہ، جس کے اندر عالم کورس یعنی درس نظامی کا الحمدللہ انعقاد ہوتا ہے۔ جامعۃ المدینہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی موجود ہیں، چاہے وہ اسلامی بھائیوں کے ہوں چاہے اسلامی بہنوں کے، ان میں داخلے جاری ہیں۔ 8 سال کا عالم دین کا کورس کروایا جاتا ہے۔ آپ اس کے اندر داخلہ لے سکتے ہیں اور اس کورس کے ذریعے عالم بننے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ذرائع کو حاصل کرنے، ان کے ذریعے علم دین کو حاصل کرنے، دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مزید کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ کال سنائیے۔ ابھی میرے پاس پیسے ہیں مثلا 20-25 لاکھ ہیں اور زیور بھی ہے، حالانکہ میں نے اکیلے نے وہ کمائے ہیں، لیکن ہم بھائی گھر میں اکٹھے ہیں، سبھی کی ملکیت میں ہیں، وہ 3 بھائی ہیں، ابھی ایک بہن بھی ہے، ان کی شادی کرنی ہے، تو زیور بھی ہے گھر میں، کچھ بھابھیوں کے پاس ہے، کچھ یعنی پورے گھر کا پورے بھائیوں میں کی ملکیت ہے وہ زیور بھی۔ اس کا زکوٰۃ کا کیا حساب ہوگا؟ یعنی میں کمائے میں نہیں ہے لیکن میرے اکیلے کی ملکیت نہیں ہے۔ اچھا جی، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ نماز میں اگر تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا بھول گئے اور رکعت باندھ دی پھر یاد آیا تو اس صورت میں کیا کریں؟ اور اسی طرح اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے اور دوران بھی لفظ اللہ اکبر کہنا بھول گئے پھر دوران نماز یاد آیا تو پھر کیا کریں؟ جی ضرور عرض کریں گے۔ 25 لاکھ روپیہ ہے۔ اب یہ فرما رہے ہیں کہ کمائی تو میں نے ہے لیکن ملکیت وقیہ 2 جو بھائی ہیں 3 بھائی ان کی بھی ہے، بہن کی شادی بھی کرنی ہے، کچھ سونا بھی ان کے پاس موجود ہے، زیور موجود ہے، تو اب زکوٰۃ کون دے گا؟ ملکیت تو سب کی ہے۔ دیکھیں یہ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ کمایا انہوں نے ہے، جی جی، تو کمایا جب انہوں نے ہے تو پھر اس صورت میں ملکیت انہی کی ہوگی۔ صحیح۔ ایک صورت ہوتی ہے کہ جس میں سب کی ملکیت ہوتی ہے، وہ یہ کہ والد صاحب اگر بطور میراث جو ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں اور پھر اس میں سارے مل کر کام کرتے ہیں اور آگے ترکہ جو ہے وہ بڑھاتے ہیں تو پھر اس میں سب شریک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ کہ اگر ایک شخص نے کمایا ہے تو وہ در حقیقت ملک اسی کی ہے۔ صحیح۔ ہاں
یہ کہ اگر اس نے آگے اپنے بھائیوں کو بطور تحفہ دے دیا، صحیح، ان کی جو ہے وہ تحفہ دے کر ان کے قبضے میں دے دیا، صحیح، تو اس صورت میں جس کو جتنا دے دیا وہ اس کا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیا اور کمایا انہوں نے ہے تو یہ انہی کی ملک میں ہے۔ صحیح، یہ اگرچہ کہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کی ملک میں ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کا ہے، لیکن وہ سب کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جیسے بھابھیوں کے پاس زیور ہے، جی جی، اب جو بھابھیوں کو زیور دے دیا، جیسے فرض کیا کہ کمایا انہوں نے، لیکن بھائی کی شادی ہو رہی ہے تو بھائی کو دے دیا کہ بھائی آپ جو ہے وہ اپنی بیوی کو دے دیں۔ اب یہ بھائی کو اگر بطور تحفہ دے دیا اور بھائی نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ تحفہ دے دیا تو یہ اس کی ملک ہو جائے گا۔ صحیح، اگر تحفہ نہیں دیا ہے تو بھائی کی ملک میں باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور جو شادی ہونے کے بعد جو عورتیں زیور اپنے گھر سے لاتی ہیں وہ ان کی ملک ہوتا ہے۔ صحیح، تو اس کے اوپر بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ سب کی جو ہے وہ مشترکہ ہے، بلکہ وہ جو زیور اپنے گھر سے لئی ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ ٹھیک، اور ان کا وہ زیور ہے کہ جو انہوں نے دیا ہے، اور اس میں بھی میں نے دو صورتیں عرض کر دی کہ اگر بھائی کو دے دیا ہے تو وہ بھائی کی ملک ہو گیا، اور بھائی نے بھی آگے اگر اپنی زوجہ کو دے دیا تو اس کی ملک ہو گیا۔ اور اگر بھائی کو دیا نہیں ہے، یہ انہی کے پاس رکھے ہوئے ہیں، پیسے انہی کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو لہٰذا سب کے مشترکہ ہیں۔ عموماً ایسا ہوتا بھی ہے کہ بھائی فرق نہیں کرتے ہیں، لیکن فرق نہ کرنا یہ اور بات ہے، ملکیت ہونا اور بات ہے۔ صحیح، تو اب یہ زکوٰۃ کے حوالے سے انہوں نے مسئلہ پوچھا تھا، تو زکوٰۃ ہوتی ہے ملکیت کے اوپر۔ ٹھیک ہے، تو جو اس کا مالک ہوگا اس صورت میں وہی جو ہے وہ اسی کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہی مالک ہیں جیسا کہ صورت سے لگ رہا ہے تو پھر زکوٰۃ انہی کے اوپر ہے، صحیح، بھائیوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر بھائیوں کے قبضے میں دے دیا ہے، الگ کر کے جدا کر کے بھائیوں کے حوالے کر دیا ہے، تو جو بھائیوں کو مل چکا ہے وہ بھائیوں کی ملکیت میں چلا گیا ہے۔ اب اگر وہ نصاب جتنا بنتا ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ بھائیوں کے اوپر ہوگی۔ ٹھیک ہے، بصورت دیگر اگر کسی کو بھی کچھ نہیں دیا ہے، اپنے پاس ہی رکھا ہوا پیسہ بھی زیورات بھی جو ان کی ملکیت میں ہیں، تو یہ سب کی ملکیت نہیں ہے، یہ صرف انہی کی ملکیت ہوں گی، اور ان کے اوپر پھر ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کو چاہیے کہ اپنا پورا مسئلہ باقاعدہ جو ہے اب اس میں یہ جو ہے وہ کنفیوژن رہے گی کہ ان کو کہ ملکیت کمایا انہوں نے ہے، سب کچھ کیا انہوں نے ہے، اور یہ ملکیت سب کی سمجھتے ہیں۔ صحیح، تو پھر اپنا مسئلہ جب یہ تفصیلی بیان کریں گے تو پھر اس کا تفصیلی جواب دیا جائے گا کہ واقعی جو ہے وہ کوئی ایسا ملک والا سبب پایا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ملک اس سے ان کی طرف منتقل ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ملکیت کی منتقلی کا کوئی سبب پایا ہی نہیں گیا ہے تو پھر ملکیت انہی کی برقرار رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اپنی یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہ کس کے اوپر کتنی بنتی ہے اور کس گھر والے کے پاس کتنی رقم ہے، صحیح، تو وہ پھر اس کی الگ سے بھی پھر جو ہے وہ تفتیش جب پوچھا جاتا ہے کسی مفتی صاحب سے تو وہ پھر اس کے بارے میں مکمل پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے، آپ کی زوجہ کے پاس کیا ہے، آپ نے جو ہے وہ زوجہ کو کتنا دیا، زوجہ گھر سے کتنا لئی ہیں، تو پھر اس صورت میں پوری تفصیل بتائی جائے گی کہ ہاں فلاں کے اوپر اتنی بنتی ہے یا فلاں کے اوپر نہیں بنتی ہے، آپ کے اوپر اتنی بنتی ہے یا آپ کے اوپر نہیں بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوری صورتحال بیان کرنے کے بعد جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ تو ان کو چاہیے کہ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کریں۔ دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ جیسا کہ آپ یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، اس سلسلے کے ذریعے بھی یہ مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ پاکستان بھر میں مختلف شہروں میں دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں موجود ہیں۔ باب المدینہ کے اندر بابری چوک گرو مندر کا علاقہ ہے، کند الایمان مسجد کے اندر، اسی طرح کھارا در کے اندر بخاری مسجد نزد پولیس چوکی میں دارالفتہ اہل سنت موجود ہے۔ اسی طرح باب المدینہ کے علاقے صدر میں ریگل چوک کے قریب اقصی مسجد ہے اکبر روڈ پر، وہاں دارالفتہ اہل سنت موجود ہے۔ اسی طرح قرنگی نمبر 4 کے اندر رضا مسجد ہے، اس میں بھی الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت موجود ہے۔ حیدرآباد کے اندر بھی دارالفتہ ہے، گلزار طیبہ سرگودا کے اندر بھی دارالفتہ اہل سنت موجود ہے۔ داتا دربار لاہور اور اچھرا کے اندر لاہور، ان دونوں جگہوں پر بھی الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت موجود ہے۔ سردار آباد کے اندر بھی
الحمدللہ زینب مسجد مدینہ ٹاؤن کے اندر دارالفتہ اہل سنت کی شاخ موجود ہے، اور اسی طرح راول پنڈی میں بھی صدر کے علاقے میں الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت موجود ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مختلف کتب میں بعض جگہوں پر دارالفتہ کے ایڈریس بھی موجود ہیں، آپ ان پتوں کے ذریعے دارالفتہ اہل سنت کی کسی بھی شاخ کے اندر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دارالفتہ اہل سنت فون سروس کے ذریعے بھی مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کرتا ہے۔ الحمدللہ 4 نمبر کے ذریعے روزانہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک 1 سے 2 بجے نماز وغیرہ کا وقفہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی مسلمانوں کی شرعی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ 0300 0220 112 اور یہ 112 3 4 اور 5 یہ 4 نمبر ہیں، ان کے ذریعے آپ دارالفتہ اہل سنت میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ میل آئی ڈی کے ذریعے بھی دارالفتہ اہل سنت کے اندر رابطہ کیا جا سکتا ہے، darulftah@dawatIslami.net۔ تو الحمدللہ عز و جل بہت سارے ذرائع دارالفتہ اہل سنت کے ہمارے پاس موجود ہیں، کسی بھی ذریعے سے آپ اس سلسلے کے ذریعے دیگر ذرائع کے ذریعے اپنے مسائل سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال تھا نماز میں تکبیر تحریمہ ابتدا میں جو کہی جاتی ہے، وہ ہاتھ تو اٹھا لیے لیکن اللہ اکبر نہ کہا، یا امام کے پیچھے موجود ہیں تو وہاں الفاظ یا چاہے تکبیر تحریمہ ہو یا دیگر تکبیرات اللہ اکبر نہ کہا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تکبیر تحریمہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور نماز کا پہلا فرض بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تکبیر تحریمہ سے ابتدا نہیں کی ہے تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، لیکن تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، صحیح، اور الفاظ کے ساتھ بھی تکبیر تحریمہ کی ابتدا ہو سکتی ہے، جیسے اللہ العظیم بھی کہہ دیا تو اللہ العظیم اس سے بھی تو نماز اس شروع ہو سے جائے بھی گی۔ نماز شروع ہو جائے گی، اچھا، لیکن لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، ٹھیک اور ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا ہے یعنی اللہ اکبر کے بجائے دوسرا لفظ بول دیا ہے تو نماز تو شروع ہو جائے گی صحیح، لیکن واجب کا ترک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر بالکل جو ہے وہ کوئی تکبیر بولی ہی نہیں ہے، ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا ہے تو ٹھیک پھر ہے، اس سے ابھی اس کی نماز کی ابتدا ہوئی ہی نہیں ہے، صحیح، اور یہ تکبیر تحریمہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جو تکبیرات نماز میں ہوتی ہیں وہ تکبیرات انتقال ہوتی ہیں، ٹھیک، ایک رکن سے دوسرے ایک رکن میں رکن جاتے سے ہیں۔ دوسرے رکن کی طرف جاتے ہوئے جو تکبیرات کہی جاتی ہیں یہ تکبیرات انتقال ہیں، صحیح، اور ان تکبیرات کا کہنا سنت ہے۔ سنت ہے، جی، اور ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں کہے گا تو اس صورت میں نماز میں کراہت تنزیہ رہے گی ہے۔ لیکن نماز درست ہو جائے گی، صحیح، یعنی دوبارہ لوٹانے کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ جو ہے وہ اس کو چھوڑا بھی نہ جائے کہ کراہت تنزیہ اس صورت میں صحیح، صحیح۔ رہے گی۔ اور تکبیرات انتقالات میں جو ہے وہ صرف 2 تکبیریں جو ہے وہ واجب ہوتی ہیں، وہ عیدین کی دوسری رکعت کی جو رکوع کی تکبیریں ہوتی صحیح، ہیں یہ واجب ہیں۔ ٹھیک ہے، عید کی جب نماز پڑھیں گے، جب عید کی نماز دوسری پڑھیں گے رکعت تو کی جو دوسری رکعت کی رکوع کی جب تکبیر رکوع میں ہم جائیں گے رکوع تو میں اس وقت جائیں گے تو وہ والی تکبیر واجب ہے۔ واجب ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ رکوع اور سجود میں جانے والی جتنی بھی تکبیرات ہیں وہ تکبیرات انتقال وہ واجب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کا ترک ہو گیا تو نماز واجب الاعادہ وغیرہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ نماز جو ہے درست ہو جائے گی، اس کا اعادہ لیکن کرنے کی تکبیر ضرورت نہیں۔ تحریمہ فرض ہے، اس کو جی، کہنا اس کا ضروری ہے۔ چھوڑنا تو پھر اس تکبیر تحریمہ ہوئی نہیں ہے، صحیح، وہ شرائط میں بھی شامل ہے، فرائض میں بھی شامل ہے، ٹھیک تو ہے، نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی ویسے ہی رکوع سجود کرتا رہے تکبیر تحریمہ کے بغیر تو اس رکوع اور سجود سے جو ہے ورزش تو ہوگی لیکن نماز ٹھیک ہے، نہیں ہوگی۔ نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ تکبیر تحریمہ جو ہم نے کہنی ہے اس میں آواز بھی آنا ضروری ہے کہ دل میں کہہ لیں تو کافی ہو دیکھیں جائے گی؟ تکبیر یا جو بھی اذکار ہیں ٹھیک ہے، جو بھی پڑھنے کا کہا گیا ہے ان میں یہ ہے کہ کم از کم اتنا کہے کہ اپنے کان سن لیں، ٹھیک ہے، جبکہ بہرا نہ ہو یا صحیح۔ اتنا شور نہ ہو کہ بولنے کے باوجود بھی کانوں تک آواز یعنی نہیں یہ آواز جا رہی۔ نکالے گا بھلے وہ بہرا ہے یا شور ہاں، ہے، یعنی لیکن کہ اگر یعنی بہرا پن نہیں نہ ہے، ہوتا۔ شور شرابہ نہیں ہے تو اتنی آواز ہو کہ اس کے اپنے کان سن لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب بھی جو ہے وہ جیسے قرآت فرض ہے تو اب یہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھتے ہیں ٹھیک تو ہے، وہ پڑھنا نہیں کہلاتا صحیح۔ ہے، تو جب وہ یعنی کہ پڑھنا ہی نہیں کہلائے گا تو اب وہ فرض اگر چھوٹ گیا تو پھر اس صورت میں نماز ہی نہیں صحیح۔ ہوگی۔ اسی طرح جو واجب اذکار ہیں وہ اگر نہیں کیے ہیں تو واجب کا ترک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو سنت اذکار ہیں وہ اگر اتنے الفاظ میں نہیں بولے تو سنت کا ترک ہوگا، صحیح، جو مستحب اذکار ہیں وہ اگر اتنے الفاظ سے نہیں بولے تو کہ مستحب کا ترک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے،
تو جب بھی پڑھنا کہا جائے گا تو پڑھنے کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے، پڑھنا کہا ہی اسی کو جاتا ہے کہ کم از کم اتنا بولے کہ اپنے کان سن لیں، اور اگر اتنی بھی الفاظ نہیں ہیں، اتنی آواز نہیں ہے تو وہ پھر پڑھنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پڑھنا ہی نہیں ہے تو پھر اگر فرض کا ترک ہو جائے گا تو پھر نماز میں فرض کا ترک جو ہے وہ نماز بالکل ہی ختم، اور اگر واجب کا ترک ہو جائے گا، اب واجب جان بوجھ کر کیا ہے تو پھر واجب الادا رہے گی، صحیح، اور دوبارہ اگر پڑھنی بھول پڑے کر گی، کیا ہے تو پھر سجدہ صاف کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور سنت کا ترک اس طرح کرتا رہے گا تو پھر قرأت تنزیہ ہوتی رہے گی۔ صحیح، تو اس لیے جو بھی اذکار پڑھنا کہا جائے یا کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ پڑھا جائے، یہ بولا جائے، تو اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ اتنی آواز سے کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے کہ اپنے کان سن لیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا حضور، اس میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو آپ فرما رہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم دل میں پڑھتے ہیں، بعض لوگ سانس سے پڑھتے ہیں، الفاظ کا جو تلفظ ہے وہ ادا نہیں ہوتا بلکہ سانس کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو اس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی آواز اگرچہ آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہونٹ نہیں استعمال ہوتے جو بھی، تو کیا اس سے ادائیگی ہو جائے گی؟ پڑھنا تو زبان ہی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ زبان سے ادائیگی جو الفاظ بنیں گے تو وہ پڑھنے کی تعریف میں آئیں گے، ٹھیک ہے، باقی جو سانس کے ذریعے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کے اوپر پڑھنے کا اطلاق تو نہیں ہے، اس کے پورے مخارج جو بھی ہیں الفاظ وہاں سے ادا ہونے چاہیے، سانس سے تو وہ مخارج ادا ہوں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یعنی سانس سے ہوا نکل رہی ہے تو اس سے تو صرف جو ہے وہ گھنگھناہٹ کی آواز ہی آئے گی، جی بالکل صحیح ہے، اور وہ ایک اس سانس کی لے یا طرز سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بول رہا ہے، جیسے بعض لوگ جو ہے وہ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ناک کے ذریعے جو آواز نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی طرز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ تو جو پڑھنا ہے وہ تو زبانی سے ادائیگی ہوگی، اور زبان کی ادائیگی کے بغیر تو وہ پڑھنے والی تعریف ہی صادق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو بھی کچھ سیکھنا پڑتا ہے یا ویسے ہی یہ بندہ پڑھ سکتا ہے جو الفاظ ہیں عربی الفاظ ہیں؟ ہاں، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم جیسے بھی ادائیگی کر لیں، جیسے مثال کوئی پنجابی ہے، کوئی پشتو بولتا یعنی ہے، اپنے لہجے کسی بھی میں زبان کا رہنا ہے تو وہ کیا اپنے لہجے میں پڑھے یا اس کو کچھ سیکھنا ضروری ہے؟ اس کے بھی احکام ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے، اولاً تو یہ کہ تلاوت کلام پاک کو لے لیں، صحیح، تو قرآن پاک عربی زبان میں اترا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو عربی زبان ہی میں پڑھنا ہے، عربی لہجے میں، عربی لہجے میں پڑھنا ہے، یعنی کہ وہ ہمارا لہجہ کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ عربی ہی ہے، صحیح، تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب ہم اس کی تجوید اور تجوید کے مطابق، تجوید و قرات کے مطابق پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تجوید کا سیکھنا یا جو مخارج کا سیکھنا ہے یہ ایک ایڈیشنل چیز ہے، یعنی اضافی چیز ہے، صحیح، آپ نے کر لیا تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ قاری صاحب کہلائیں گے، اگر نہیں کیا تو پھر کوئی ضروری بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کو اگر ہم اس کے تلفظ کے مطابق، جو عربی زبان والا تلفظ ہے، جو تجوید کے مطابق ہم نہیں پڑھیں گے، صحیح، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ الفاظ کا جو ہے وہ معنی تبدیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، کہ وہ الفاظ جو ہے وہ لفظ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اپنی زبان میں تو وہ تو قرآن پاک کا لفظ ہے ہی نہیں، صحیح، تو جب وہ قرآن پاک کا لفظ ہے نہیں تو اس کا معنی ہی تبدیل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو جب معنی تبدیل ہو جائے گا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح دال اور ضاد ملتے جلتے ہیں، قل، ٹھیک ہے، قاف موٹے کے ساتھ یعنی نقطے والا جو آتا ہے، اور ایک کل ہے، ٹھیک ہے، پتلا کر کے پڑھا جاتا ہے، باریک والا کاف ہے، ٹھیک ہے، اب دونوں کے معنی میں فرق ہے، اچھا، اب ہم قل کہہ رہے ہیں اور جو ہے وہ کہنا قل چاہتے ہیں اور کہہ کل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو قل کا مطلب ہے کہو، ٹھیک ہے، اور کل کا مطلب ہے کھاؤ، ٹھیک ٹھیک، یعنی وہ عربی زبان ہی کا لفظ ہو گیا، صحیح، لیکن ادائیگی کے فرق کی وجہ سے وہ دوسرا لفظ ہو گیا، قل کی بجائے کل ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس صورت میں معنی ہی تبدیل ہو جائے گا، صحیح، اور معنی تبدیل ہو گیا، اب دیکھیں نا، قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اور کل، یہ اصل آیت کا معنی، جی اصل آیت کا معنی، اور کل معاذ اللہ، تو اس کا مطلب تو ہوا کھاؤ، استغفر اللہ، اور آگے جو ہم بول رہے ہیں، اور یہ والی صورت تو اس عموماً صورت پڑھی میں جاتی نماز ہے، فاسد ہو جائے گی، صحیح، اس صورت میں نماز ہی فاسد ہو جائے گی، معنی ہی بدل گیا، صحیح، تو
آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس کو تجوید کے مطابق پڑھیں یا اپنے ہی لہجے میں جیسا ہمارا سٹائل ہے ویسے ہی پڑھ لیں؟ بظاہر تو لفظ ملتے جلتے ادا ہو رہے ہیں لیکن جو اصلی لیکن معنی تبدیل ہو رہا ہے، اور معنی تبدیل ہو رہا ہے، نماز فاسد ہو رہی ہے۔ صحیح۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی نماز میں جو ہے وہ قبولیت کا عنصر جو ہے، یا جیسے یہ ہے کہ نمازوں کی روحانیت، جو نورانیت، جو فوائد احادیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں، تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں تو حاصل نہیں ہو رہے۔ صحیح، نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس کا یہ لہجہ تجوید کے مطابق نہیں ہے، جو قرآن پاک نہیں پڑھتا، تو کم از کم اتنا تو اس کے اوپر فرض عین ہے کہ اس کی نماز درست ہو جائے، فرض عین ہے کہ اس کی نماز درست ہو جائے، اتنا سیکھنا اس کے اوپر فرض عین ہے۔ تو اب جو اتنا بھی نہیں سیکھ رہا تو گناہگار بھی ہو رہا ہے، اور گناہگار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی نمازیں بھی برباد کر رہا ہے۔ تو اس لیے ان کو اپنے لہجے میں یا اپنی زبانوں میں نہیں پڑھنا۔ ٹھیک ہے، یہ جو منزل من اللہ ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس اس میں نازل کیا گیا ہے، اس کو اسی حالت میں پڑھنا ہے۔ صحیح۔ تو اس لیے تجوید و قرات کا سیکھنا، کم از کم اتنا سیکھنا کہ جس سے ہماری نماز درست ہو جائے، یہ فرض عین ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اب کئی مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ان کا امید ہے کہ ذہن بنا ہوگا کہ اب ہم کہاں سے سیکھیں، یہ کہاں سے سکھایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس سلسلے میں بھی ہماری بھرپور مدد کرتی ہے۔ برسوں سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے اندر مدرسۃ المدینہ برائے بالغان، یعنی چھوٹے بچوں کو تو ہم قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے لیے قاری صاحبان کے پاس بھیج دیتے ہیں، لیکن جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں، جو قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے، یا پہلے پڑھا تو ہوا تھا لیکن اب جب سنا کہ تلفظ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز وغیرہ درست نہیں ہو سکتی، تو اب ذہن بنتا ہے لیکن کہاں جائیں؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس کے لیے بھی ہماری مدد فرماتی ہے۔ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان دنیا بھر میں الحمدللہ ہزاروں مقامات پر روزانہ مختلف اوقات میں، اکثر جگہ عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، بعض جگہ فجر کی نماز کے بعد بھی ہوتا ہے، تو مختلف جگہوں پر مختلف اوقات ہیں۔ عموماً عشاء کی نماز کے بعد 40 منٹ کا 41 منٹ کا یہ مدرسہ الحمدللہ مساجد میں لگایا جاتا ہے، جس میں بالغ اسلامی بھائی جو بڑی عمر کے ہیں ان کو قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ تو ہم سارا دن جو ہے دنیا کے معمولات کے اندر مصروف رہتے ہیں، اپنا سارا وقت اس میں صرف کر دیتے ہیں۔ جو بنیادی چیز ہے نماز ہے، جو ہم پر فرض ہے، جو قرآن پڑھنا جس کے اتنا زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے، اس کے سیکھنے کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ تو آپ جہاں پر بھی رہتے ہیں اپنی قریبی مسجد کے اندر جو ذمہ داران ہیں ان سے رابطہ فرمائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو مدرسۃ المدینہ بالغان کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ اور یہ مدارس جو ہیں یہ اسلامی بھائیوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ مختلف گھروں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر دن کے اوقات میں ان مدارس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو جو علاقے کی اسلامی بہنیں ذمہ داران وہ اسلامی بہنوں سے رابطہ کر کے ان کے اندر داخلہ لے سکتی ہیں۔ اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر اس طرح اہتمام نہیں کیا جاتا، تو ان کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی نے اہتمام کیا ہوا ہے۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے، مدرسۃ المدینہ آن لائن کے پیج پر جا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے مسلمان اس سے استفادہ کرتے ہیں، بے شمار اسلامی بھائی آن لائن یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسین مبلغین سے روزانہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو اس ذریعے کے ذریعے بھی آپ قرآن پاک درست انداز سے سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے اور دوسروں کو بھی سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ حدیث پاک کے مطابق مفہوم ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہمیں خود بھی اچھے انداز سے سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی قرآن پاک سکھانے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔